دیکھ رہے بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے خاندان کے چار افراد کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف، اعلیٰ حکومتی شخصیات سمیت 100 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ رپورٹس کے مطابق جنازے میں آیت اللہ علی خامنائی کے 3 بیٹوں سمیت خاندان کے دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ رشک کا یہ عالم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وہ عزم کا پیکر، وہ صبر کی تصویر رہا، ہر سخت گھڑی میں دلیری کی توقیر رہا۔ ہوا کے رخ بدلتے رہے زمانے کے ساتھ، مگر وہ امید کے افق پر امن کی تنویر رہا۔ ایران میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر تہران میں سروں کا سمندر دکھائی دیا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور دیگر شریک ہوئے۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں 100 ملکوں کے وفود سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنازہ گاہ اور تہران کی سڑکوں پر سیاہ لباس پہنے انتقام اور انصاف کے حصول کی علامت سرخ پرچم لہراتے سوگواروں نے شہید رہبر کو الوداع کیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی جلوس کی صورت میں 6 جولائی کی صبح تہران سے قم روانہ ہوگا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنائی کی میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آیت اللہ کے سفر آخرت پر خراج عقیدت امریکی صدر کو حیران کر گیا۔ ٹرمپ نے ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا کہ توقع نہیں تھی کہ ایرانی عوام اپنے رہنما کے لیے اس قدر جذباتی ہوں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ چاہتے تو اس جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کیا۔ حیرت کا اظہار کیا، شرانگیز بیان دیا۔ آیت اللہ خامنائی اور ایران سے متعلق امریکی صدر دوہرا رد عمل دے گئے۔ نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو میں دل کو لگی بات کہی۔ کہا ایرانی عوام کی شہید رہبر سے عقیدت ناقابل یقین تھی۔ آیت اللہ خامنائی سے عوامی لگاؤ نے انہیں حیران کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عوام خامنائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹرمپ نے مکرو ارادہ بھی ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا اگر چاہتے تو جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، تاہم ایسا نہیں کیا۔ ایسا کرتے تو مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہ رہتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے جاری مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم مستقبل میں سفارتی عمل دوبارہ شروع ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی حماس اور حزب اللہ کے وفود سے ملاقات ہوئی ہے۔ عباس عراقچی نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف دونوں ممالک کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حزب اللہ کے وفد سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے علاقائی ممالک کا کردار ناگزیر ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اہم بیان، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ ایردوان نے پاکستان کے سفارتی کردار کو بھی سراہا۔ ترک صدر نے اسرائیل کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس، ملزمان کی گاڑی کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کے مطابق تفتیش میں کچھ افراد کا تعلق سرگودا اور دیگر علاقوں سے سامنے آیا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گاڑی کی نقل و حرکت کا مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا۔ دونوں غیر ملکی لڑکیوں کو ان کے ملک روانہ کر دیا گیا ہے۔ دونوں خواتین پولیس کے رویے سے بہت خوش تھیں اور پاکستان کا جھنڈا بھی ساتھ لے کر گئی ہیں۔ غیر ملکی خواتین کو کیسے بازیاب کرایا، پنجاب پولیس نے تفصیل بتا دی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سیف سٹی فوٹیج کی مدد سے پتہ چلا گاڑی موٹر وے کے راستے سرگودا گئی، جس کے بعد وہاں چھاپا مارا گیا۔ پہلی کال آئی ہے سیف سٹی پہ، سیف سٹی کے ایکشن کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس گھر سے تتر بتر ہوئے لوگ، اس کی وجہ سے وہ گاڑی وہاں نکلی، اس کی وجہ سے اس جو کال ہے اس کا ٹائم چیک کر لیجئے، وہ جو آپ کی 7:58 سے کال آئی ہے، 7:58 کی کال سے پہلے اے ایس پی کی وہاں موجودگی ہے، اے ایس پی کا لڑکی سے رابطہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی خواتین خود باہر نہیں آئی، بلکہ پنجاب پولیس نے ان کو بازیاب کروایا۔ میڈیکل سب سے پہلے میڈیکل ٹائملی ہوا، اس کے بعد 164 کی سٹیٹمنٹ ہوئی،
तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। फैसल कामरान ने बताया कि मेडिकल कराने और बयान लेने के बाद खवातीन को रवाना किया गया। दोनों लड़कियां तहकीकात से मुतमईन थीं और वापसी में पाकिस्तान का झंडा भी लेकर गईं। हम आपके मुल्क के इस सिस्टम से बड़े सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक पाकिस्तान का झंडा हमें दें। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा मंगवाया गया और उनको दे के यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। 5:50 पे उनकी फ्लाइट डिपार्ट कर दी। फैसल कामरान ने कहा कि पुलिस को हिदायत है कि केस की मेरिट पर तफ्तीश करें और जो भी मुलव्विस है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीआईजी ऑपरेशंस की नाकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खुद उनके खिलाफ ही सवालात खड़े कर दिए। सवाल किया गया कि पुलिस रात के वक्त मजिस्ट्रेट के घर दाखिल हुई, आपकी निगरानी में उनसे बदसलूकी की गई। सवाल सुनना था कि फैसल कामरान आप से बाहर हो गए, उल्टा सहाफ़ियों से ही उलझ पड़े। बिलाखिर मौसूफ शेम के नारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कोशिश तो कर रहे थे अपने आप को अवामी खिदमतगार साबित करने की, मगर एक चुपते हुए सवाल ने सारी कलई खोल दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजिस्ट्रेट से बदसलूकी का एतराफ खुद किया, मगर जब सहाफ़ी ने पूछा कि बदसलूकी तो आपकी निगरानी में की गई, तो उल्टा सहाफ़ियों पर इल्जामात लगाने लगे। आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप मजिस्ट्रेट के घर पे धावा बोल सकते हैं, आप किसी के थाने में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, आप लाहौर पुलिस के अफसर या फिरौन हैं। सहाफ़ियों ने अपने सवालात पर इसरार किया तो बड़े अफसर की सादगी हर्न हो गई, रगे तन गई, चेहरे पे रौनक जाहिर हो गई, माथे पर शिकने पड़ गईं, गुस्से से मुंह मोड़ लिया। मगर सहाफ़ी कहाँ चूकने वाले थे, ताबड़तोड़ सवाल किए। फिर क्या था, डीआईजी मौसूफ को पत्ती गली से निकलने में ही आफियत नजर आई। पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम ने 9th एवेन्यू पर खातून की इज्जत और जान बचाते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम साद उसे ज़बरदस्ती अगवा करके ले जा रहा था कि पाक फ़ज़ाइया के जरी जवान ने बर वक्त मुदाखलत करके उसे महफूज बनाया। मुलजिम ने बदकलामी के बाद फायरिंग कर दी, जिससे ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए। दूसरी जानिब ग्रुप कैप्टन को शहीद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फ़ज़ाइया के निडर और फ़र्ज शनास अफसर का अजीम कारनामा। ग्रुप कैप्टन आसिम ने खातून की इज्जत और जान बचाते हुए अपनी कुर्बानी देकर बहादुरी और गैरत की एक नई तारीख रकम कर दी। 9th एवेन्यू पर एक बेबस खातून को अगवा की कोशिश से बचाने के लिए ग्रुप कैप्टन आसिम ने एक सच्चे और जिम्मेदार शहरी का हक अदा किया। मुलजिम साद की बदकलामी का सामना करते हुए उसकी गोलियों का निशाना बनकर जामे शहादत नोश फरमा गए। मुतासरा खातून के बयान के मुताबिक मुलजिम उसे ज़बरदस्ती अगवा करके कहीं ले जा रहा था कि इस दौरान पाक फ़ज़ाइया के उस जवान ने बर वक्त मुदाखलत करके उसकी चादर और 4 दीवारी को महफूज बनाया। शहीद ने अपने सोगवरान में एक बेवा, बेटी और बेटा छोड़े हैं। पूरी कौम आज अपने इस हीरो को अकीदत का सलाम पेश कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।